اگر آپ کا بچہ بھی ایسے ہی رو رہا ہو تو آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج ہم لے کر آئے ہیں اسی ٹاپک پر ایک بہت ہی اہم ویڈیو تو جاننے کے لیے کہ آپ کا بچہ کب، کیوں، کیسے اور کن 7 طریقوں سے روتا ہے۔ تو دیکھیے پوری ویڈیو آخر تک اور اس کا کوئی پارٹ بھی مس نہ کیجیے، تاکہ کوئی بھی یوزفل انفارمیشن آپ کے بچے کے رونے کے حوالے سے آپ سے مس نہ ہو جائے۔ تو آج ہم لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی زبردست ٹاپک، بہت ہی انفارمیٹیو ٹاپک جس پر آپ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور یہ وہ مسئلہ ہے جو ہر پیرنٹ جاننا چاہتا ہے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی اس بارے میں ان کو بتا دے، اس کی انفارمیشن دے دے۔ اور وہ ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ جب بچہ آپ کا روتا ہے تو وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے بچوں کے 7 مختلف رونے کے انداز کو، کہ جس وقت وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے مختلف رونے کے انداز سے، جس میں ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا کہ جب وہ آپ کو بلانے کے لیے روئے۔ کہ بچہ 5 سے 10 سیکنڈ کے لیے روتا ہے، پھر اگلے کچھ سیکنڈز کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، اور پھر روتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے۔ تو یہ سائیکل چلتا رہتا ہے جب تک کہ آپ اپنے بچے کو، اپنے جگر کے گوشے کو اس گود سے نہ لگا لیں، اٹھا نہ لیں اور اس سے باتیں کرنا نہ شروع کر دیں۔ یعنی جب کوئی بچہ کافی دیر اگر سو کے اٹھ جائے اور سو کے اٹھنے کے بعد آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہوں اور آپ کا بچہ آپ کو تلاش کرنے کے بعد جب رونا شروع کرے گا تو اس کا یہ انداز ہوگا کہ وہ کچھ سیکنڈز کے لیے روئے گا اور اس کے بعد خاموش ہوگا، پھر کچھ سیکنڈز کے لیے روئے گا اور خاموش ہو جائے گا۔ نمبر 2 جو پوائنٹ ہے جو کہ بہت کامن ہے کہ بچوں کا بھوک سے رونا۔ ظاہر سی بات ہے جب بچہ چھوٹا ہے، اس کو بولنا کچھ نہیں آتا، اور بھوک ہر انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، تو جب بچہ اپنی بھوک کا اظہار کرے گا، اپنی بھوک کے لیے بتانا چاہے گا، تو وہ بھی اس کا طریقہ کار رونے کا ہی ہوگا۔ اس میں بچے کا رونا کوئی خطرناک نہیں ہوتا، بچہ صرف روتا اس طرح ہے کہ وہ کنٹینیوٹی میں تھوڑا تھوڑا روتا ہے اور اپنا منہ میں انگوٹھا چوس کے بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بھوکا ہے اور اس کو فوراً کھانا دیا جائے یا اس کو فوراً فیڈ کروایا جائے۔ کیونکہ اگر بچہ اس کے اندر تھوڑا سا ضدی ہو جائے یا بچے کو تھوڑا غصہ آ جائے، اس کو فوراً کھانا نہ ملے، تو وہ تھوڑا ضد میں آ جاتا ہے اور پھر فیڈ نہیں لیتا یا کھانا نہیں کھاتا۔ کہ بچہ جب تکلیف سے روئے، یہ آج کی ویڈیو کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ ہر ماں باپ، ہر والدین یہی چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ کسی تکلیف میں نہ ہو، اور اس طرح کا رونا ہر کسی کے لیے تشویشناک ہوتا ہے۔ اور وہ پیرنٹس جو کہ اسپیشلی اپنے پہلے بچے کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس سے پہلے بچے پالنے کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح کے سچویشن میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی کرائی کے جو سائنز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ بچہ فلیٹ ایک ہی آواز میں جو ہے وہ کنٹینیوٹی میں روتا رہتا ہے۔ اب وہ آواز دھیمی ہو سکتی ہے، وہ آواز بہت تیز ہو سکتی ہے، جتنا آپ کے بچے کے اندر جان ہوگی وہ اتنی جان کے ساتھ روئے گا۔ لیکن اس کا سب سے امپورٹنٹ سائن یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی فلیٹ آواز میں بس کنٹینیوٹی میں روتا رہے گا۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو سب سے پہلے تو جو آپ کے دیسی ٹوٹکے ہیں وہ آزمانے چاہیے، جیسے کہ پیٹ کے حوالے سے دیکھنا کہ اس کے پیٹ میں کوئی درد نہ ہو رہا ہو۔ اگر آپ یہ سب کر لیں اور اس کے بعد بھی بچے کا رونا ختم نہ ہو اور بچہ کنٹینیوٹی میں اتنی ہی آواز کے ساتھ روتا رہے، یا خدا نخواستہ وہ آواز رونے کی اس کی انٹینسٹی بڑھتی جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا درد بھی بڑھ رہا ہے، اور فوراً اس کو ڈاکٹر کی طرف لے جانے کی تیاری کریں۔ نمبر 4 پوائنٹ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ سائیکولوجیکلی روئے، یا اپنے کسی خاص درد سے یا باڈی میں ہونے والے چینج کی وجہ سے روئے، جس کو ہم سائیکولوجیکل پین کہتے ہیں یا باڈی میں آنے والے چینج کا رونا کہتے ہیں۔ وہ بہت نارمل سی چیز ہوتی ہے، جیسے کہ بچہ اگر گیس پاس کرے اور وہ اس چیز کو فیل کرے تو اس کی وجہ سے روتا ہے، کہ جیسے ہی پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی، کیونکہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا، بٹ وہ ڈر کی وجہ سے یا تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے روتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ کھیل کے ہاتھ پاؤں ہلا کے تھک جائے، یا کرالنگ کرتے کرتے تھک جائے، یا لیٹے لیٹے تھک جائے، تو اس وجہ سے بھی اپنی سائیکولوجیکل چینج کی وجہ سے بھی بچہ اکثر روتا ہے، جس کے لیے پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن آف کورس ایک ماں اپنے بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، تو وہ اس کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے، جو کہ ہونا بھی چاہیے۔
سونے کے لیے رونا، بچے کا سونے کے لیے رونا، نیند سے رونا۔ وہ رونا ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جمائل لیتا ہے، جمائل لینے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ہاتھ پیر ہلاتا رہتا ہے، اپنے سر کو کھجاتا ہے، یا اپنی جو ہے ٹانگیں مسلتا ہے، اپنی آنکھوں کو مسلتا ہے۔ تو یہ رونا ایسا ہوتا ہے کہ بچہ نیند کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے، کہ سونے کے لیے رو رہا ہو۔ یا وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ میں بالکل بچوں کی طرح سوتا ہوں۔ بچوں کی طرح سونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بچے 2 گھنٹے سوتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر سوتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، لیکن جس دوران وہ اٹھتے ہیں وہ لمحہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس دوران اگر ان کو فوراً دوبارہ سونے کی طرف مائل کیا جائے، فوراً ماں اپنے ساتھ لگا لے، تو بچے سو جاتے ہیں اور وہ پھر زیادہ تنگ نہیں کرتے۔ نمبر 6 پوائنٹ جو ہے وہ ہے ڈسکمفرٹ کرائے، یا کسی بے چینی کی وجہ سے رونا۔ یہ بے چینی زیادہ تر ہوتی ہے جب بچوں کا ڈائپر فل ہو جائے، یا لیک کر جائے، یا گیلا زیادہ ہو جائے۔ جب بچوں کے ڈائپرز بھر جاتے ہیں اور وہ رونے کا ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ پیر ہلا کے روتے رہتے ہیں، اور ان کا ہاتھ جو ہے وہ ڈائپر کی طرف جاتا ہے، ڈائپر کو چھو رہے ہوتے ہیں۔ یا ایک کنڈیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ بچہ بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دے، یا لیٹے لیٹے رونا شروع کر دے، یا وہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر بیٹھا ہو تو اس کی پوزیشن چینج کروا دی جائے، تاکہ اس کا جو ڈائپر ہے اس کی کنڈیشن چینج ہو۔ تو ایسے میں اور کچھ نہیں کرنا چاہیے، سب سے امپورٹنٹ کام یہی ہے کہ بچوں کا ڈائپر چینج کروایا جائے۔ اور نمبر 7 پوائنٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے بورنگ کرائے۔ بورنگ کرائے سے مراد یعنی کہ بور ہو کے رونا۔ جب یہ فطری بات ہے کہ جب کوئی انسان بور ہوتا ہے تو وہ اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے، اٹھ کے گھر سے باہر چلا جاتا ہے، اگر کوئی ایک کام میں لگا ہو تو اپنے آپ کو کسی اور طرف مشغول کر لیتا ہے، مصروف کر لیتا ہے۔ لیکن ایک بچہ، چھوٹا بچہ جو کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنی کوئی بات کسی الفاظ کے طور پہ ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے میں والدین بیچارے ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، اس کے سامنے مختلف قسم کی شکلیں بناتے ہیں، اس کو گود میں اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بھی چیز کارآمد ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بچہ اس وقت بور ہو رہا ہوتا ہے، اپنی سراؤنڈنگ سے بور ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں جو بتایا جاتا ہے وہ سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو واک پہ لے جائیں، خود گھر سے باہر نکلیں، اس کو گود میں اٹھائیں اور اس کی جگہ چینج کریں، یا اگر باہر نہیں جا سکتے تو ٹیرس میں لے جائیں، وہاں پہ واک کروائیں، یعنی اس کی سراؤنڈنگ چینج کرائیں، اس کی نظر کے سامنے جو چیز آ رہی ہے، جو جگہ ہے، جو کمرہ ہے، وہ چینج ہو، کھلی تازہ ہوا میں جائے، تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور رونا بند کر دے گا۔ تو اب چلتے ہیں 8ویں پوائنٹ کی طرف۔ ارے 8ویں پوائنٹ کی طرف نہیں جانا بھائی، بچوں کو کتنا رلاؤ گے۔ اب چلتے ہیں اس دعا کی طرف کہ ہمارا بچہ روئے نہیں اور ہم اس طرح کی پریشانیوں سے بچے رہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی بھی اچھے پیغام کے ساتھ۔ یا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کوئی خاص پوائنٹ ہے، کوئی خاص ٹاپک ہے، تو ضرور انفارم کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔